وعلیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے عدی، اگر تیری عمر لمبی ہوگی تو تو دیکھے گا کہ اونٹ پر سوار اکیلی عورت حیرہ جگہ سے چلے گی یہاں تک کہ کعبے کا طواف کرے گی اور اللہ کے علاوہ اور کسی کا ڈر نہ ہوگا۔ چنانچہ حضرت عدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ زمانہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک عورت حرا سے اکیلی اونٹ پر سوار ہو کر آتی اور کعبے کا طواف بھی کیا، اس کو اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجتے وقت فرمایا، ان لوگوں کو بتا دینا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کے مال میں زکوٰۃ فرض کی ہے۔ اگر کسی کے پاس نصف کے برابر مال ہو تو اس میں سے زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ نصاب کے برابر مال ہو تو اس میں سے زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھ کو سچا دین دے کر بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کو عذاب نہ دے گا جس نے یتیم پر رحم کیا اور اس سے نرمی کے ساتھ بات کی اور اس کی یتیمی اور بے چارگی پر ترس کھایا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ مال و دولت کو خرچ کرنے میں بخل کرتے ہیں اور بالکل اس گمان میں نہ رہے کہ ان کا یہ بخل کرنا ان کے لیے بہتر ہے بلکہ وہ ان کے لیے بہت برا ہے، قیامت کے دن ان کے جمع کردہ مال و دولت کو توق بنا کر گلے میں پہنا دیا جائے گا اور آسمان و زمین کے مالک اللہ تعالیٰ ہی اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو ہم نے مختلف کافروں کے گروہ کو آزمانے کے لیے مال و دولت دے رکھا ہے وہ دنیاوی زندگی کی رونق ہے، آپ ان چیزوں کی طرف نظر اٹھا کر مت دیکھو۔ خلاصہ، نافرمانوں کو جو مال و دولت ملتا ہے اس کو تعجب و لالچائی ہوئی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے کیونکہ وہ ان کے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن انصاف سے فیصلہ کرنے والے کو پیش کیا جائے گا اور اس سے شدت سے حساب ہوگا کہ وہ تمنا کرے گا کہ کبھی بھی دو آدمیوں کے درمیان ایک کھجور کا بھی فیصلہ نہ کیا ہوتا۔ فائدہ، طرفداری اور ناانصافی کر کے فیصلہ کرنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ قیامت کے دن ان کے ساتھ کیسا سخت معاملہ کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انار کو اس کے اندرونی چھلکی سمیت کھاؤ کیونکہ یہ معدے کو صاف کرتا ہے۔ فائدہ، علامہ بن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انار جہاں معدے کو صاف کرتا ہے وہیں پرانی کھانسی کے لیے بھی بڑا کارآمد پھل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کیا کرو اور جب تم گھر سے نکلو تب بھی سلام کر کے گھر سے نکلو۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر ہی بے شمار خزانے پیدا فرمائے ہیں جن سے ہماری بہت سی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ کہیں زمین سے مختلف قسم کے رنگ برنگے قیمتی پتھر نکلتے ہیں جن کو ہم اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں، کہیں کوئلہ نکلتا ہے جو جلانے کے کام آتا ہے اور کسی جگہ سے پڑیل نکلتا ہے جن سے بڑے بڑے مشینیں، ہوائی جہاز، ریل گاڑی اور دوسری سواریاں چلائی جاتی ہے اور اسی زمین سے سونا چاندی بھی نکلتا ہے جن سے زیب و زینت کے لیے قیمتی زیور بنایا جاتا ہے اور پھل فروٹ پیدا کیے جو انسانی جسم کو طاقت بخشتے ہیں۔ زمین کے اندر اتنے سارے خزانوں کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ یقیناً یہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ حضرت عبداللہ بن
अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा से किसी ने पूछा कि एक शख्स दिन भर रोज़ा रखता है और रात भर नफिल पढ़ता है मगर जुमे और जमात में शरीक नहीं होता, उसके मुतालिक क्या हुक्म है? उन्होंने फरमाया वो शख्स जहन्नुमी है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 सांस में पानी पीते, जब बर्तन मुंह से लगाते तो बिस्मिल्लाह ही पढ़ते और जब दूर करते तो अल्हम्दुलिल्लाह कहते। इस तरह 3 मरतबा करते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिलों में गुनाहों की वजह से एक किस्म का जंग लग जाता है जैसे तांबे को लग जाता है और उसकी सफाई इस्तग़फ़ार है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मोहम्मद की जान है, अगर कोई शख्स अल्लाह की राह में मारा गया फिर कुछ देर जिंदा रहा और कर्ज ना उतारा तो जन्नत में दाखिल नहीं होगा जब तक कि अपना कर्ज ना उतारे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुबह सुबह बगैर कुछ खाए पिए मदीने के साथ अजवा खजूर इस्तेमाल कर ले, उसको ना तो उस दिन जहर के नुकसान होगा और ना जादू का असर होगा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, सुन लो जो लोग खुदा के दोस्त हैं उनको ना किसी किस्म का खौफ होगा ना वो गमगीन होंगे। ये वो लोग हैं जो ईमान लाए और गुनाहों से बचते रहे हैं, उनके लिए दुनिया व आखिरत की ज़िंदगी में खुशखबरी है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम सब अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक ना करो। माँ बाप, रिश्तेदारों और यतीमों और मिस्किनों, करीब पड़ोसी और दूर के पड़ोसी, पास बैठने वालों, मुसाफिर और जो लोग तुम्हारे महतात हो, सबके साथ हुस्न सलूक करो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।